دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی چند منتخب جھلکیاں۔ میلی نہیں ہوتی دہن، میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن، میلا نہیں ہوتا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے خوش نصیب حجاج کرام کی ملاقات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نگران شورا کا مدنی مکالمہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا کی مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مدنی کاموں کی دھومیں، مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا کی UK روانگی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ بیریا موزمبیک میں اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ میلی نہیں ہوتی دہن، میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن، میلا نہیں ہوتا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس سال حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب حجاج کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ملاقات کی سعادت پانے والوں کے مناظر آپ بھی دیکھیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار۔ یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری،
اونچا کام ہے الیاس قادری۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مکالمہ بعنوان میں مدینہ چھوڑ آیا مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظ ذلہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نیز خوش نصیب حجاج کرام نے آپ سے ملاقات بھی فرمائی۔ مختصراً مناظر پیش خدمتیں۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا عنوان بھی بڑا مدینہ مدینہ ہے، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ لوگ جو بعض شعروں کے لیے کہتے ہیں نہیں ویکھیا تو جمیا ہی نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ نصیب والے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے آپ کو مدینہ دیکھنا نصیب ہوا، ان آنکھوں سے آپ نے پیارا کعبہ دیکھا ہے، یہ اب یادیں رہ گئی ہیں، اور یہ یادیں رہے اس کی صورت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی آنکھیں اشک بار ہو جائے، بیٹھے بیٹھے مدینہ یاد آ جائے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے، یہ ذوق جنوں بڑھتا ہی رہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں مدینے گیا مگر بے قدرہ رہا، کاش ایک بار پھر ایک موقع، اب تو اور زیادہ روئے کہ یا اللہ قبول کر لینا، اگر تو نے قبول نہ کیا تیری قسم میں خسارے میں ہوں۔ امیر اہل سنت بھی حج سے آئے، ہم نے امیر اہل سنت کی حج سے آنے کے بعد ان کی کیفیتیں دیکھی ہیں، اور ہزاروں اسلامی بھائی لینے کے لیے آتے تھے، مگر آپ یا جسے اللہ کی توفیق نصیب ہو وہ اپنے ذوق میں ہوتے تھے، یہاں سے ذہن لے کے گئے تھے یار بس کعبے کو دیکھتا رہوں گا، پھر پتہ چلا کہ بازار زیادہ دیکھتا تھا کعبہ کم دیکھتا تھا۔ ایسے کتنے جن کا واقعی عبادت کا ذوق ہے، عبادت کا شوق ہے۔ اسلامی بھائی ان کے ساتھ سفر کہہ رہے جو ذوق شوق عبادت ریاضت کا جذبہ رکھتے ہوں، وہ تھکتا نہ ہو عبادت سے۔ افسوس سب چھوٹ گیا، آقا کے قدموں میں پہنچے، آقا کے روزے پر پہنچے، اور وہاں بھی اپنے لوگوں میں رہے۔ یہاں سے تو بڑے مطلب کہ جھوم جھوم کے جاتے تھے۔ وہی دور جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ لوٹ کے اب چلے غلام، لیجیے آخری صدا، جب چلا تھا طیبہ کو، تھی خوشی میرے دل کو، اب ہے دل مضطر، میں مدینہ چھوڑا، کبھی سارا راستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم، راستے بھر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان میں رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدرسۃ المدینہ للبنات اور مدرسۃ المدینہ رہائشی کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بھی شرکت کی۔ آپ نے آخر میں اسلامی بھائیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، جس کے ذریعے سے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ مدرسۃ المدینہ للبنات کے مجلس کا آج مشورہ ہوا اور بہت سارے مدنی پھولوں پر گفتگو ہوئی۔ مزید نئے مدارس
کے اہداف طے پائیں جز وقتی کے، کل وقتی کے، جہاں مدارس کم ہیں وہاں بڑھانے کی بات ہوئی ہے، اور بالخصوص یہ مشورہ ہوا کہ برکاتی کابینات، جنیدی کابینات، مہروی کابینات، محمدی کابینات، جیلانی کابینات، اصحابی کابینات، یعنی بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اندرون باب الاسلام وغیرہ میں بالخصوص نئے مدارس قائم کیے جائیں گے، وہاں کے نگران کابینہ، نگران کابینات کی مشاورت کے ساتھ۔ ابھی 337 مدرسے مدنی منیوں کے حفظ و ناظرہ کے کل وقتی جز وقتی دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں چل رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ جو مدارس ہیں وہ اس میں شامل نہیں، اور الحمدللہ عز وجل ہزارہا طالبات مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان میں حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ آپ نے مفتی سکھر مفتی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی، اور دعا اور فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ ہوا۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے گجرات، پنجاب، پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ آپ نے نگران پاک بغدادی کابینہ کی حج سے واپسی پر ان کے گھر جا کر ملاقات فرمائی۔ نیز آپ نے اسلام آباد میں پاک مہروی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں گجرات، پنجاب، پاکستان کی جانب۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اسی جذبے کے تحت مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا کی مرکز الاولیاء لاہور، پنجاب، پاکستان کے ایئرپورٹ سے یو کے روانگی کا سلسلہ ہوا، اور روانگی سے قبل آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ آئیے بڑھتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کی جانب۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے اور دعوت اسلامی دنیا کے 195 سے زائد ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی، 93 سے زائد شعبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اس نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار پوری دنیا کے مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی ان کی آواز پر ایسے ہی لبیک کہیں جیسے وہ ہم سے توقع کرتے ہیں، اور ہر ماہ 3 دن، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور زندگی بھر میں یکمشت 12 ماہ کے لیے ہم سارے کے سارے اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی خصوصی اسلامی بھائیوں اور دیگر سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ آپ نے گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی کے علاقے بفر زون میں عمیر عطاری کے گھر جا کر ان کی عیادت فرمائی۔ ملاحظہ کیجئے اس مدنی خبر کے مناظر۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا، دور شام رنج و غم کر بے کسو مجبور کی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں حضرت مولانا سید محمد عارف رضوی صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف یوپی ہند کی تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نگران پاک اجمیری کابینہ اور مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے چکوال پنجاب پاکستان میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر چکوال ڈاکٹر غلام مرتضیٰ سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور انہیں تحائف میں مکتبۃ المدینہ کی کتب بھی پیش کی۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ
مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں ریجنل جنرل مینیجر سندھ سید سکندر علی سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور انہیں تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تالیف کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب پیش کی۔ مجلس نشر و اشاعت کی ایک اور کاوش پیش خدمت ہے۔ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ موزمبیق افریقہ کے شہر بیریا کے فیضان مدینہ میں مقامی اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں موزمبیق کی جانب۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ لالا موسیٰ پنجاب پاکستان میں نگران پاک نعیمی کابینہ نے زیر تعمیر جامع مسجد رزاقیہ اتاریہ کا دورہ فرمایا، جبکہ آپ نے مٹھیاں کھاریا پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کے تحت وقتاً فوقتاً 30 دن کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ پنجاب پاکستان میں دوران مدنی قافلہ عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ مدنی قافلے کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو بے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو بے یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ 18 محرم الحرام
یوم مفتی دعوت اسلامی ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدثر اللہ العالی نے اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی نے مفتی دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے تاثرات میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مفتی صاحب الحمدللہ ان علماء میں سے تھے کہ جنہیں بلا شبہ علماء ربانیین اور راسخین فی العلم کہا جا سکتا ہے۔ علماء ربانیین وہ ہیں کہ جن کے فضائل قرآن اور احادیث مبارکہ میں آئے اور جن کی پہچان جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا عمل ان کے علم کے مطابق، ان کا فعل ان کے قول کے مطابق اور ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرتی ہے۔ علماء کے جتنے فضائل ہیں وہ بطور خاص ایسے ہی علماء کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ وراثت اس علم کی ہوتی ہے جو علم حقیقتاً نور ہوتا ہے، جو علم معرفت باللہ پر مشتمل ہوتا ہے، جو علم نافع ہوتا ہے۔ اور علم نافع وہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا آدمی کا عمل بڑھتا جاتا ہے۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا، اور الحمدللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنا نصیب ہوا ہے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حقیقتاً ایک باعمل عالم کی زندگی تھی۔ نمازوں کی حفاظت، جماعت کی پابندی، تکبیر اولیٰ میں شرکت کا جذبہ، عبادت و ریاضت کا ذوق، تلاوت قرآن کے ساتھ محبت، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں میں نظر آتا ہے۔ ان کی گھریلو زندگی جو والدین کے ساتھ، جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزری، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزری، اگر ان کے تاثرات مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی گئی کتابیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک باعمل عالم کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، حقوق اللہ کی وجہ سے بندوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور بندوں کے حقوق کی وجہ سے اللہ کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہی نظر آتی ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، یا جو ان کے زیر تربیت کام کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ مشفقانہ، نرم اور حلیمانہ اور پیار محبت اور تربیت والا تھا۔ اپنوں سے بڑوں کے ساتھ ادب، عاجزی، ملنساری اور محبت اور عقیدت والا رشتہ تھا۔ اسی طرح جو ان کا علمی ذوق تھا وہ یہ تھا کہ اپنے زندگی کے آخری ایام کے اندر دوبارہ انہوں نے فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت کا مطالعہ شروع کیا ہوا تھا۔ علم کے ساتھ بھی ذوق تھا، عمل کے ساتھ بھی محبت تھی، اور تلاوت قرآن کے ساتھ جو ان کی محبت تھی یہ تو معروف تھی کہ ان کے ساتھ رہنے والا ہر شخص یہ جانتا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوتے، اپنے کاموں سے فارغ ہوئے، اب اگر کوئی دوسرا کرنے کا کام نہیں تو تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے۔ حفظ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ان کا، تو اس لیے زبانی تلاوت قرآن شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ زندگی کے جو مختلف پہلو ایک عالم کے ہونے چاہیے، اور حقیقتاً علماء کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جن کی زندگی دوسروں کے لیے راہ عمل متعین کرے، جن کی باتوں سے دوسروں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور جن کی صحبت میں رہ کر شریعت پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو، دل کے اندر خوف خدا بھی پیدا ہو۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الزہد میں امام المحدثین امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے حسن ظن کے مطابق جو ہم نے دیکھا اور امیر اہل سنت سے جو سنا
وہ اس کے مطابق مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے تھے۔ تو اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ذکر آج ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خوبیوں سے نوازا تھا، کئی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھیں۔ مختصراً یہ کہ جس چیز نے یعنی زمانے طالب علمی کے اندر جس کو دیکھ کر متاثر ہم لوگ ہوتے تھے، وہ ان کی سنجیدگی اور کفل مدینہ تھا، اور عبادت پر ان کی استقامت کو دیکھنا تھا کہ جس کی بنیاد پر دل جو ہے وہ ان سے بڑا متاثر ہوا کرتا تھا کہ کس قدر یہ سنجیدہ ہیں، کس قدر یہ عبادت میں ذوق و شوق یہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے ذوق و شوق کو دیکھ کر عبادت میں، اور ان کی سنجیدگی کو دیکھ کر جو ہے وہ دل ان سے محبت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کا ایک بنیادی وصف جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے حد درجہ محبت تھی، اور امیر اہل سنت کی باتوں پر حتی الامکان وہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی آپ وقتاً فوقتاً دلایا کرتے تھے۔ جب ہمارا کبھی مشورہ ان کے پاس ہوتا یا کوئی مسئلہ، کیونکہ یہ ہماری جو جامعہ تھا جامعۃ المدینہ، اس کی مجلس کے یہ ذمہ دار تھے، تو بعض اوقات ہمیں ان کے پاس کسی مسئلے کے لیے جانا پڑتا تو سمجھانے کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فضائل یہ بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے امیر اہل سنت کے طریقہ کار پر چلنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ علمی ذوق بھی بڑھایا کرتے تھے، علم کا شوق بھی یہ دلایا کرتے تھے۔ کبھی جانا ہوتا تھا اور یہ دیکھا کرتے کہ کوئی طالب علم جو ہے وہ علمی ذوق و شوق رکھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ